میرے مظلوم پاکستانیوں، اگر پاکستان میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو تو 8 فروری کو بلے کے نشان پہ ٹھپا لگاؤ، عمران خان صاحب کو ووٹ دو، عمران خان صاحب کو سپورٹ دو، کیونکہ عمران خان صاحب اپنا نہیں بلکہ اس پاکستانی عوام کا جنگ لڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ظلم عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں، پورے پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ان یزید ظالم حکمرانوں نے صرف عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہیں بخشا، لیاقت علی خان کو بھی نہیں بخشا، اور جس نے پاکستان کو ایٹم بم جیسی صلاحیت دی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کو بھی نہیں بخشا۔ آئیے آپ اس ویڈیو میں خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی سنیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، اور وہ اپنے اس کارنامے پہ کتنا افسردہ ہے اور کتنا پشیمان ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کا کیوں خدمت کیا۔ پاکستانی عوام کو اس 8 فروری پر ان سب ظلم کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ موقع ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام اس بار پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، والسلام۔ سادہ جوتے، معمولی قیمت کے کپڑے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں، بیرون ملک ہوٹل ہیں، وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور آف اٹارن دے دی کہ تم سب لے لو۔ کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں، اور کہیں نہیں ملیں گے۔ ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے 30 برس سے گھر والے، ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں، جتنا سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا، آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی۔ اگر دفتر کا آدمی آیا تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ 500 روپے دیے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4467 روپے، ابھی 19000 ہو گئی۔ پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی ہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، اور یہ سب بکواس تھی، پروپیگنڈا تھا، نہ مکان ہے، نہ اکاؤنٹ ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر آئے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی، بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی۔ کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی، وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی، بہت دن ہوئے کہ جی ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں، 23 بنگلے۔ ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا، لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ۔ تو کتنے کے پلاٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں؟ پورا اسلام آباد، پورا پاکستان میرا ہے۔ نہیں، ویسے جہاں جیسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں؟ میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تھا وہ ہے، اور ایک بنی گالہ میں جو ہم نے بنایا تھا، اور اس کے کاغذات موجود ہیں، پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے۔ یہ الزامات کیوں لگائے؟ اس ملک میں جھوٹ بولنا، دروغ گوئی تو کامن ہے نا، جس پہ جو چاہے الزام لگا دو۔ جو چور ہیں، ڈاکو، ان پہ الزام نہیں لگتے، وہ ساہوکار ہو تو ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں، نومولود بچے کی طرح ہیں۔ ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں، کیا نیوکلیئر توانائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے بہت، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں، کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں، نیشنل پالیسی بنائیں، گائیڈ کرنے والے صحیح ہوں، لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھیے، طریقے بہت سے ہیں، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو۔ آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے، لیکن احسان فراموش سے تو نمک حراموں سے ناراض ہے۔ عوام سے ناراض نہیں ہے، عوام تو بیچارے بہت محبت دیتے ہیں۔ آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا، سیدھی سادی بیچاری کن جاتی، کتنی غصے میں آئی وہ، جس کے ساتھ یہ ہو کہ 6.5 سال سے بند رکھا ہے، بچی کو نہیں آنے دیتے، ملنے نہیں دیتے۔
डबल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। ये बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो एक गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिल के 8-10 आदमियों ने चंदा करके तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ जगह उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की जरूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ, वो ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है, मैं तब खत्म होऊंगा, मुझे कोई पार्टी नहीं खत्म कर सकती, तहरीक इंसाफ को कोई खत्म नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ तब खत्म होगी जब हम अपने नजरिए से हटेंगे। जिस दिन हम नजरिए, अब मैं आपको वाइंड अप करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से फ्यूचर लीडर्स निकलें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी लीडरशिप की कमी है, लोगों के अंदर विजन नहीं है, लोगों में स्टैंड लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, कुर्बानी की कैपेबिलिटी नहीं है। लीडर मुश्किल वक्त से गुजरता है, सारे लीडर कोई भी आज तक उठा के देख ले, मुश्किल वक्त से गुजरे बगैर लीडर नहीं बनता। शॉर्टकट से तो शॉर्टकट डिजीज ही बनता है, कभी लीडर नहीं बनता।